آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں، کیونکہ سرکاری مکان ان سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے کچھ دن بعد ہی ایک دن وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی برف کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کے دونوں بازو ہوا میں اس طرح سے تھے جیسے کسی نے پکڑے ہوئے ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ یہ چیخ مارتی ہے تو اس کے دونوں بازو ایسے نیچے گرتے ہیں جیسے کسی نے انہیں زور سے دھکیلا ہو۔ تو کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے اور کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کہانی۔ آج کی کہانی سلمیٰ نے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 2005 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی بڑی بیٹی حلیمہ 18 سال کی تھی اور بیٹا 16 سال کا۔ یہ وقت ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہ صرف انہیں اپنا سرکاری گھر چھوڑنا پڑا بلکہ اپنی زندگی کے تمام فیصلے انہیں خود کرنے تھے۔ ان کے بچے بہت سمجھدار تھے اور ہر معاملے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ کافی تلاش کے بعد اسلام آباد کے PWD کے علاقے میں ایک 2 منزلہ مکان کرائے کے لیے اوپر والا پورشن ملا۔ نیچے والا پورشن خالی تھا۔ گھر ان کے لیے مناسب تھا اور کرایہ بھی ٹھیک تھا۔ چند دنوں میں وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بچوں نے اپنے کمرے اپنے طریقے سے سیٹ کر لیے۔ سلمیٰ نے بھی خود کو سمجھا لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس وقت لگے گا۔ مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ اس گھر میں کچھ ایسا بھی ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن اسے ان کی موجودگی کا احساس ضرور تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے سلمیٰ نے اپنے دونوں بچوں کی فطرت بیان کی۔ ان کی بڑی بیٹی حلیمہ محفل کی جان تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ حلیمہ گھر پر ہو اور گھر میں خاموشی ہو۔ حلیمہ بچپن ہی سے اپنے والد کی لاڈلی تھی۔ ہر وقت چہکتی، ہر معاملے میں بات کرتی اور ہنسی مذاق کرتی رہتی۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا، حلیمہ اسے خوب انٹرٹین کرتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر پل کو جینا چاہتی تھی۔ صرف اپنی ماں ہی نہیں بلکہ اپنی خالہ، ماموں، چچا سب کی لاڈلی تھی۔ وہ اور اس کا بھائی ہمیشہ کوئی نہ کوئی پلان بناتے رہتے تھے۔ کبھی ماں کو سرپرائز دیتے تو کبھی اپنے مرحوم والد کے لیے کچھ خاص کرنے کی کوشش کرتے۔ سلمیٰ اکثر اسے کہتی، حلیمہ زیادہ مت بولا کرو، اتنا مت ہنسا کرو، کبھی خاموش رہنا بھی سیکھو۔ مگر وہ ہمیشہ ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی اور کہتی، ماما آپ چاہتی ہیں کہ میں بورنگ ہو جاؤں۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ خوشیاں بھرنے والی لڑکی تھی، مگر شاید قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ سلمیٰ کا بیٹا اپنی بہن کے برعکس بہت سمجھدار، سنجیدہ اور نرم مزاج تھا۔ زیادہ بولنے کی بجائے وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا اور سمجھتا تھا۔ لیکن والد کے انتقال کے بعد دونوں بچوں نے نہ صرف اپنے جذبات پر قابو رکھا بلکہ اپنی ماں کو بھی سنبھالا۔ خیر، جب وہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو حلیمہ نے ماسٹر بیڈ روم اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے پاس سامان بھی زیادہ تھا اور اس کمرے میں بڑی بڑی الماریاں تھیں جن میں اس کا سارا سامان آرام سے آ سکتا تھا۔ دوسرا، اس کمرے کی کھڑکی اسے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ یہ کھڑکی پچھلی گلی میں ایک خالی پلاٹ کی طرف کھلتی تھی۔ اسی پلاٹ کی طرف ان کے کچن کی کھڑکی بھی کھلتی تھی، یعنی سنسان پلاٹ کی طرف ہمارے گھر کی 2 کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ میں نے بھی سوچا کہ یہ کمرہ حلیمہ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا، اس کا سارا سامان بھی اس میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا، اس لیے اسے یہی کمرہ دے دیا۔ حلیمہ اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے ساتھ لی گئی تصویریں اپنے کمرے میں لگا رکھی تھیں، کچھ دیواروں پر اور کچھ سائڈ ٹیبل پر۔ جب میں اس کے کمرے میں جاتی
تو ہر جگہ وہ اور اس کے والد کی تصویریں نظر آتیں۔ اس ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا، پھر ایک لمبی سی لابی جس کے بعد 2 اور کمرے تھے۔ ایک میں نے اپنے لیے اور دوسرا میرے بیٹے نے لے لیا۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد ہمارا گھر پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سنسان محسوس ہونے لگا تھا۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہمیں سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ کبھی ننہال سے کوئی آ جاتا اور کبھی ددھیال سے۔ ان دنوں میرے بچے مجھ سے اور زیادہ قریب ہو گئے تھے، پہلے سے زیادہ ذمہ دار، لیکن میں حلیمہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے والد کے بہت قریب تھی، اسے ان کا بہت زیادہ دکھ تھا، مگر حلیمہ جو پہلے ہر وقت ہنستی، بولتی اور شرارتیں کرتی تھی، اب اکثر چپ چاپ بیٹھی رہتی، بہت کم بات کرتی اور زیادہ تر خالی نظروں سے ایک ہی جگہ کو گھورتی رہتی۔ وہی کمرہ جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کیا تھا، مگر اب وہ اس کمرے سے زیادہ وقت لاؤنج میں گزارنے لگی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر اپنی انگلیوں کو دباتی رہتی، جیسے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہو، اور مغرب کے بعد وہ اپنے کمرے میں اندھیرا رکھتی۔ میں کہتی کہ کم از کم لیمپ تو آن کر لیا کرو، مگر وہ عجیب سی ہو جاتی اور کہتی کہ میرے کمرے کو ایسا ہی رہنے دو۔ اس کمرے کے بلب بار بار فیوز ہو رہے تھے۔ ہر دوسرے روز میرا بیٹا نیا بلب لگاتا، کبھی کسی لیمپ کا بلب خراب ہو جاتا، کبھی کسی واش روم کا۔ مجھے لگا شاید بجلی کی وائرنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ میرا بیٹا بلب لگاتا تو حلیمہ کی کوشش ہوتی کہ بلب کسی صورت نہ لگے۔ وہ کمرے میں اندھیرا ہی رکھتی تھی۔ جو بھی حلیمہ کو پہلے سے جانتا تھا، وہ اب کی حلیمہ کو دیکھتا تو اس میں واضح فرق محسوس کرتا، اور میں اس کی حالت کو یہی سمجھتی رہتی کہ شاید وہ اپنے بابا کی اچانک موت کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ جب میں نے اس کی ایسی حالت دیکھی، میں نے 2-3 بار اسے ٹوکا، کہا حلیمہ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے بابا کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہو، اتنی خاموش مت رہو، نارمل ہو جاؤ۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتی، پھر آہستہ سے ایک سوال کرتی، ماما بابا قبر میں اکیلے ہوں گے نا؟ وہاں تو بہت اندھیرا ہوتا ہوگا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگتے۔ شروع میں تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر روتی رہتی، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ جب تک میں زندگی کی طرف واپس نہیں آتی، حلیمہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن ایک دن میں نے اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی خاموشی دیکھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ اور سوجی ہوئی لگتی تھیں، چہرہ بجھا بجھا سا رہتا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو، جیسے اس کی نیند پوری نہ ہو رہی ہو، جیسے کوئی چیز اسے الجھا رہی ہو۔ میں اسے سمجھاتی، بیٹا سونے کی کوشش کرو ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی، بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی۔ حلیمہ اب اپنا زیادہ تر وقت لاؤنج میں گزارنے لگی تھی، جہاں پہلے وہ اپنے کمرے میں جا کر مزے سے گانے سنتی تھی، ڈائری لکھتی تھی، اب وہ بس خاموشی سے بیٹھی چھت کو گھورتی رہتی۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ چل رہا ہے، مگر میں تب تک یہی سمجھتی رہی کہ وہ اپنے بابا کی موت کو قبول نہیں کر پا رہی۔ شاید یہ سب اس کے صدمے کی وجہ سے ہو رہا تھا، مگر میں غلط تھی۔ اس دن ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، حلیمہ کے ماموں، خالہ اور باقی رشتہ دار۔ سب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بس خاموش بیٹھی رہی، جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہی ہو، جیسے اس کی دنیا ہی الگ ہو چکی ہو۔ مجھے اس کی یہ خاموشی کاٹنے لگی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ حلیمہ لاؤنج کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ ورنہ طبیعت خراب کر لوگی۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، مگر بڑی مشکل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی،
دل گھبرا رہا تھا، اندر ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی، مگر گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ اچانک نہ جانے کیوں میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں جھانکا، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں آگے بڑھی۔ میرے پورے گھر میں اس وقت ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، وہ دل میں چبھنے والی خاموشی تھی۔ میں باورچی خانے میں گئی اور پانی پیا۔ پتہ نہیں حلیمہ سو رہی تھی یا نہیں۔ میں آہستہ سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ حلیمہ اپنے بستر پر اکڑی ہوئی پڑی تھی، بالکل برف کی سل کی طرح۔ وہ ہوا میں کسی چیز کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں پکڑ رکھا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور خوف سے چیخنے لگی۔ اسی لمحے اس کے دونوں ہاتھ زوردار جھٹکے سے بستر پر آ گئے، جیسے کسی نے زبردستی چھوڑ دیا ہو۔ ہم گھبرا گئے۔ ہم نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، ہاتھ پاؤں سہلائے، مگر وہ بالکل بے جان تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے فوراً دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، اس پر دم کیا، پانی چہرے پر چھڑکا۔ اچانک حلیمہ زور سے ہلی، جیسے کسی نیند یا خواب سے جاگی ہو۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے پہلے مجھے دیکھا، پھر ایک دم بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ماما یہاں سے نکلیں، یہاں سے باہر چلیں۔ وہ بار بار اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ کے لہجے میں ایسی دہشت تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم حلیمہ کو لے کر لاؤنج میں آ گئے۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی اور مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ میں مسلسل اس پر دعائیں پڑھتی رہی، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئی۔ پھر جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں میرے کمرے میں کوئی آتا ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ کون آتا ہے بیٹا؟ پھر جو اس نے بتایا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، رات کے وقت اگر میں کمرے میں لائٹ جلا لوں تو مجھے صاف لگتا ہے کہ کوئی میرے ہاتھوں کی انگلیاں پکڑ کر مروڑ رہا ہے اور میرے کان میں کوئی کہتا ہے اندھیرا کرو۔ اس وقت میں اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ نہ میرے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اور نہ میں کچھ کہہ پاتی ہوں۔ اور جب میں کمرے میں اندھیرا کر دیتی ہوں تو کھڑکی کے پردے ہٹتے ہیں اور 3 عورتیں کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ 2 عورتیں لمبے قد کی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کا لباس سر سے پاؤں تک سرخ ہوتا ہے اور ایک کا سفید، جبکہ تیسری عورت چھوٹے قد کی ہوتی ہے، جس کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود مجھے ان کا وجود صاف نظر آتا ہے۔ اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں کون ہوں۔ وہ میرے دماغ پر قابض ہو جاتی ہیں اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہیں، مجھے کمرے کی کھڑکی کی طرف گھسیٹتی ہیں، اور جب میں انکار کرتی ہوں تو کہتی ہیں، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، ان کی قبر میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ کہہ کر حلیمہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے کمرے سے، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ جب بھی میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں وہ تینوں اندھیرے میں آتی ہیں۔ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رو رہی تھیں، اور میں تو مکمل صدمے میں تھی۔
میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس چیز کو ہم باپ کی جدائی کا غم سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت ایک خوفناک حقیقت تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، فوراً صدقہ نکلوایا۔ میں اس پر مسلسل دعائیں پڑھتی رہی، تب کہیں جا کر وہ سو پائی۔ میں اور میرا بیٹا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً یہ بات اپنی بہن کو بتائی۔ اب ایسے میں ہر کسی کو سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ اکیلے ہوں اور بات آپ کی بیٹی کی ہو۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ اگلی صبح میری بہن گھر آئی اور دن کی روشنی میں ہم نے کھڑکی سے اس خالی پلاٹ کا جائزہ لیا۔ اس پر نہ کوئی کچرا تھا نہ کچھ اور۔ چاروں طرف باؤنڈری وال بنائی ہوئی تھی اور گیٹ پر بڑا سا تالا لگایا ہوا تھا۔ پھر ہم نے اس پلاٹ کو کچن کی طرف سے دیکھا تو مجھے صاف دکھائی دیا کہ دیوار کے ساتھ ایک بیل اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ کچن کی کھڑکی کے زاویے سے ایسا تھا کہ ہمیں واضح طور پر دکھائی دیا کہ وہ بیل زمین سے اوپر تک جا رہی ہے، مگر وہ بیل زمین سے گراؤنڈ فلور تک بالکل سوکھی ہوئی تھی، اور گراؤنڈ فلور سے اوپر یعنی جہاں ہم رہتے تھے وہاں سے وہ بیل حلیمہ کے کمرے کی طرف آتی تھی، اور وہاں وہ بالکل ہری بھری تھی۔ وہ بیل بالکل کھڑکی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ جو کچھ بھی تھا وہ اس بیل کے ذریعے ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بیل صرف حلیمہ کے کمرے کے ساتھ تھے، جبکہ کچن میں ہمیں کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب شک صرف اس بیل پر رہ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی بیل اس ساری مصیبت کی جڑ ہو۔ جب بھی حلیمہ کمرے کے پردے ہٹاتی وہ تین مخلوقات اندر آتیں۔ یقین کریں وہ بیل کوئی عام بیل نہیں لگتی تھی، وہ کسی جنگلی بیل جیسی تھی۔ ایسی بیل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ پلاٹ پر کوئی چوکی دار نہیں تھا، گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی زندگی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ میں جان گئی کہ اگر میں نے ذرا سی بھی دیر کی تو معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اسی سوسائٹی کی مسجد میں گئی اور وہاں کے پیش امام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اب جتنی جلدی ممکن ہو اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید حاوی ہوں، فوراً گھر چھوڑ دیں۔ اس رات کے بعد ہم نے حلیمہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ میں نے لاؤنج میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا، سب کو دعاؤں کے حصار میں رکھا، اور پھر ہم نے حلیمہ کو اس گھر سے فوراً دور کر دیا۔ سامان سمیٹنے اور دوبارہ شفٹنگ میں کچھ دن لگے۔ تب تک حلیمہ میری بہن کے گھر رہی۔ میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ ہم نے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں دی۔ میری بہن نے حلیمہ کو مجھ سے بہتر سنبھالا، کیونکہ جب انسان خود کسی آزمائش میں ہو تو وہ دوسروں کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر اس وقت میری بہن ساتھ نہ ہوتی تو آج سوچتی ہوں کہ میرے لیے سب کچھ سنبھالنا ناممکن ہو جاتا۔ یقین کریں وہ گھر ہم نے صرف 5 دن کے اندر چھوڑ دیا، اور جب میں آخری باہر حلیمہ کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ پردے کے پیچھے دیوار کا سارا وائٹ واش اکھڑا ہوا تھا۔ پوری دیوار نمی اور پھپھوندی سے بھری ہوئی تھی، اور ہر طرف سیم ہی سیم تھی۔ حالانکہ ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے، اور اس وقت تک ایسی کوئی علامت نہیں تھی، نہ سیم کے آثار تھے، نہ ہی کوئی پھپھوندی نظر آئی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے اگر کسی دیوار میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس دیوار میں پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کمرے کے پردے کے پیچھے یہ سب کچھ نمودار ہو گیا۔ اس کمرے میں اس قدر سیم اور بدبو بس گئی تھی کہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ کمرے کا پنکھا خراب ہو چکا تھا، سارے کے سارے بلب بھی فیوز ہو چکے تھے،
یعنی اس دن اس کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی اور ہی جگہ آ گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کمرہ اس گھر کا حصہ ہی نہیں تھا۔ یقین کریں دن کی روشنی میں بھی اس کمرے میں داخل ہونے سے ڈر لگ رہا تھا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کمرے میں اس وقت بھی کوئی موجود ہے، اور میرا حال حیرت کے مارے برا تھا کہ حلیمہ نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا۔ آج بھی جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی، حلیمہ مجھے اس لیے کچھ نہیں بتا پاتی تھی کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ ماما خود اتنے بڑے صدمے میں ہیں، میں انہیں کیسے بتاؤں، اور میں ان سب چیزوں کو اس کے والد کی جدائی کا غم سمجھتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر حقیقت سامنے آ گئی اور اللہ نے میری حلیمہ کو بچا لیا۔ اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگا، اس کے ذہن سے وہ سب کچھ مٹانے اور اسے دوبارہ نارمل ہونے میں وقت لگا۔ مگر اس واقعے کے بعد حلیمہ کی انگلیوں میں ایک مستقل درد بیٹھ گیا۔ آج بھی رات کے وقت اسے اپنی انگلیوں میں اتنا شدید درد محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہم نے بے شمار ڈاکٹروں کو دکھایا، کئی دوائیاں استعمال کیں، مختلف مرہم اور تیل سے مالش کی، لیکن ایک بار بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن کے وقت اس کے ہاتھ بالکل نارمل کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے اس کی انگلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ وہی درد ہے جو ان راتوں میں محسوس ہوتا تھا جب اس کے کمرے میں وہ عورتیں آتی تھیں اور اس کی انگلیاں مروڑا کرتی تھیں۔ جب اس کے کمرے میں اندھیرا نہ ہوتا تو وہ اسے تکلیف دیتی۔ اب میں دم کیا ہوا تیل اس کی انگلیوں میں مالش کرتی ہوں تو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے، مگر مکمل شفا آج تک نہیں ملی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ مخلوق حلیمہ کو دکھائی نہیں دیتی، وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تنگ نہیں کرتی، ہم وہ گھر چھوڑ چکے ہیں، تو پھر آج بھی اس کی انگلیوں میں وہ درد کیوں ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حلیمہ کو اس درد سے نجات کیسے ملے گی۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اس کی انگلیوں کا یہ درد ختم ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ ایک مکمل اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ایک سٹوری جو ہمارے ساتھ سلمہ نے شیئر کی تھی۔ کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی، تو کمنٹس میں ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر یا ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز میں سے جو سب سے اچھی ہوں گی ان کو اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔